بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا كذب العبد تباعد عنه الملك ميلا من نتن ما جاء به رواه الترمذي۔ مشاہدین کرام، ماہ سیام کے ذریعے انسان کی تربیت مقصود ہے، اور انسان کی تربیت کے مختلف پہلو ہیں۔ جہاں اس کے قلب کی، اس کی روح کی، اس کی دماغ کی تربیت ضروری ہے، وہیں اس کے جسم کی تربیت بھی مطلوب ہے۔ اسی لیے شریعت مطہرہ میں انسان کو کھانے پینے کی اشیاء سے اجتناب کرنا اس کے لیے ضروری قرار دیا گیا ہے۔ انسان کو کھانے پینے سے اور ازدواجی تعلق سے اپنے آپ کو دور رکھنا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ انسان اپنے آپ کو برے کاموں سے دور رکھے، برائیوں سے دور رکھے، جھوٹ سے دور رکھے، دغا بازی سے دور رکھے، خیانت سے دور رکھے، ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھے جو روزے پر اثر انداز ہونے والی چیزیں ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کے متعلق جو ظاہری طور پر تو روزہ رکھتا ہے، کھانے پینے سے اجتناب کرتا ہے، لیکن وہ جھوٹ بھی بول رہا ہوتا ہے، وہ غلط کاموں کا ارتکاب بھی کر رہا ہوتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کے متعلق ارشاد فرمایا کہ من لم يدع قول الزور والعمل به، جو جھوٹ بولنا نہ چھوڑے، جھوٹ پر عمل کرنا نہ چھوڑے، فلیس للہ حاجۃ ان یدع طعامہ و شرابہ، اللہ کو ایسے شخص کے بھوکا اور پیاسا رہنے کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر یہ بھی ارشاد فرمایا کہ کم من صائم لیس له من صیامہ الا الجوع والعطش، کتنے روزے دار ایسے ہیں جن کو ان کے روزے سے صرف بھوک اور پیاس ہی نصیب ہوتی ہے، اس کے علاوہ ان کو کوئی خاطر خواہ فائدہ حاصل نہیں ہو پاتا ہے۔ جہاں بہت سی چیزوں سے اجتناب کرنا ضروری ہے، وہیں جھوٹ سے اپنے آپ کو بچانا، جھوٹ سے اپنے آپ کو دور رکھنا، یہ بھی انتہائی ناگزیر ہے۔ جھوٹ خطرناک جرم ہے، جھوٹ منافقین کی ایک صفت ہے، جھوٹ پر اللہ تبارک و تعالی نے سخت وعید سنائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے جھوٹ بولنے والوں کے لیے لعنت کا لفظ استعمال کیا ہے۔ جو جھوٹ بولتے ہیں ان کے لیے عذاب علیم ہے۔ جھوٹ بولنے والے، ان پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا ہے۔ جھوٹ بولنے والوں کا روزہ قبول نہیں ہو سکتا ہے، جھوٹ بولنے والوں کی نماز قبول نہیں ہو سکتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ارشاد گرامی میں یہاں تک ارشاد فرمایا ہے کہ جھوٹ، اس کے اثرات ہوتے ہیں، اس کی بدبو ہوتی ہے، اس کی سڑاند ہوتی ہے، اس کے اثرات فرشتے محسوس کرتے ہیں۔ جو جھوٹ بولتا ہے تو فرشتے اس شخص سے دور ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترمذی کی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا کذب العبد، جب ایک انسان جھوٹ بولتا ہے، تباعد عنہ الملک، فرشتہ اس سے بہت دور چلا جاتا ہے، میلن، ایک میل دور چلا جاتا ہے، کافی فاصلے پر دور چلا جاتا ہے۔ کیوں؟ من نتن ما جاء به، اس جھوٹ کی بدبو کی وجہ سے وہ دور چلا جاتا ہے۔ جیسے ہم ظاہری گندگی کی بدبو محسوس کرتے ہیں، ایسے ہی جن کی فطرت سلیم ہوا کرتی ہے، اور خاص طور پر فرشتے، وہ اس جھوٹ کی بدبو کو محسوس کرتے ہیں۔ ہر چیز کے اثرات ہوا کرتے ہیں، الفاظ کے اثرات ہوا کرتے ہیں، اعمال کے اثرات ہوا کرتے ہیں، اور یہ اثرات انسان کی زندگی پر بہت ہی اثر ڈالتے ہیں، اس طریقے سے کہ انسان کو یہ چیزیں خود بھی متاثر کرتی ہیں۔ جب انسان جھوٹ بولتا ہے، اس کا اندرون اس سے متاثر ہوتا ہے۔ جب انسان جھوٹ بولتا ہے، آس پاس کا ماحول اس سے متاثر ہوتا ہے۔ جھوٹ یہ انتہائی خطرناک جرم ہے، اور حدیث میں آتا ہے جو سچ بولتا رہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو صدیقین میں لکھ دیتا ہے، لیکن جو جھوٹ بولتا رہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کاذبین میں لکھ دیتا ہے۔ جھوٹوں میں کوئی شخص شمار ہو جائے، یہ
بڑی خطرناک بات ہے، انسان کے لیے یہ بد انجامی کی بات ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کے حوالے سے ارشاد فرمایا ہے کہ مومن سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن وہ دھوکے باز اور جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے۔ آج کل روزے ہیں، تربیت کا ایک ماحول ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہم ترین موقع ہمیں عنایت کیا ہے، ہمیں خاص دھیان دینا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم بھوکے رہیں، پیاسے رہیں، لیکن دوسری طرف جھوٹ بھی بولتے رہیں، پھر اس روزے کا کوئی فائدہ حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ ہمیں اس بات کی تربیت کرنی ہے، صبح سے لے کر شام تک اپنے آپ کو کنٹرول کرنا ہے کہ مجھ سے کہیں جھوٹ نہ نکلنے پائے، کہیں میں جھوٹ کا ارتکاب نہ کر لوں جس کی وجہ سے میرا روزہ متاثر ہوگا۔ آج کل خاص طور پر ہمارے لیے یہ بات انتہائی ضروری ہے کہ ہم ہر برے کام سے اپنے آپ کو بچائیں، اور اس کے بعد جب ہم اپنے آپ کو بچائیں گے نتیجہ یہ نکلے گا، ہماری عادت بن جائے گی کہ ہم سچ بولیں گے، ہم اپنے آپ پر کنٹرول کرنے والے بنیں گے، اور اس کے بعد ہماری زندگی صحیح راستے پر، صحیح ٹریک پر انشاءاللہ چلتی رہے گی۔ لیکن خدا نخواستہ اگر ہم نے جھوٹ ترک نہیں کیا، غلط کاموں کا ارتکاب ترک نہیں کیا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ایسے لوگوں کو بے یار و مددگار چھوڑ دیتا ہے، ایسے لوگ پھر بے توفیق لوگوں میں شامل ہو جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو رمضان المبارک کی صحیح قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جھوٹ جیسے خطرناک عمل سے، خطرناک ترین چیز سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔